बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 मार्च बुध का दिन और अहम खबरें और उसके बाद उसकी तफसील जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से। इस वक्त 214 यरगमाली कहाँ है किसी को नहीं पता। 200 ताबूत रवाना हो चुके और 24 घंटे की डेड लाइन बाकी है। इसके साथ साथ जो एजेंसियों की बहुत बड़ी नाकामी सानहे के बावजूद ताकत का सारा इस्तेमाल तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी है। और APC का बहुत बड़ा मुतालबा अडयाला से इमरान खान की शिरकत को लाजमी करार दिया गया। पाकिस्तान में वफाक सख्त ख़तरे में, चौधरी निज़ामुद्दीन का निज़ाम बुरी तरह नाकाम। और पाकिस्तान के सफ़ीर पर जो अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया गैर कानूनी सरगर्मियों में, मज़ीद पाकिस्तानी ओहदेदारों के ग्रीन कार्ड तक कैंसिल होने की खबरें। इसके साथ साथ अदलिया के मामलात भी हैं। जजेस की अफ्तार पार्टी हुई, उसमें 16 जजेस शामिल नहीं हुए। वजह क्या बनी? मिलिट्री अदालत में भी जो केस इख्तिताम की तरफ जा रहा है, दलाइल उसके जारी हैं। और अलीमा खान और उमर अयूब को इस्लामाबाद JIT ने रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम लगा के तलब कर लिया। और इंटरनेशनल दो बड़ी अहम खबरें हुई। एक तो यूक्रेन का अमेरिका के साथ मुआहदा तय पा गया, ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। और ईरान अमेरिका की आपस में सुलह करवाने में अरब अमारात ने आज बैकडोर डिप्लोमेसी की पहली बड़ी मुलाकात। ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन सबसे पहले जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ, 24 घंटे हो चुके हैं और दुनिया भर में इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। पाकिस्तान में कोई इसके हक़ाइक़ नहीं दिए जा रहे, सिवाय ये कहा जा रहा है कि जी प्रोपेगेंडा हो रहा है। जवाब कोई नहीं दिया जा रहा। पंजाब असेंबली में बेहिसी की हालत देखिए कि खून की होली खेली जा रही है। और मरियम नवाज़ और उसकी हमनवा MPAs लाल कपड़े पहन के, जैसे शादी का मेहंदी का सामान उन्होंने रखा है, एक ढोलकी इनके हाथ में नहीं थी, बाकी कसर कोई नहीं उन्होंने छोड़ी। बलोचिस्तान का इजलास हुआ, वहाँ सरफराज बुख्ती कह के लगा रहा था, हंस रहा था। इनके सहाफ़ियों की, इकरारुल हसन की, तलत हुसैन की ट्वीट्स देखें। आला दर्जे पर इनके जो मुनाफिकत के लोग फायज़ हैं, वो वज़ीर इत्तलात जो छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था, बलोचिस्तान की सूरत हाल पर एक ट्वीट करने के काबिल नहीं। मरियम नवाज़ जो अपोजिशन में थी, बलोच मिसिंग पर्सन पे एजेंसियों से सवालात पूछती थी, आज एक ट्वीट नहीं कर सकती। और वो कह रही थी उस वक्त बलोच, मैं मिसिंग पर्सन की बात करती तो मुझे इंडियन एजेंट कहते थे, आज ये तरीके इंसाफ को इंडियन एजेंट, रॉ एजेंट कह रहे हैं। उस वक्त ये अपनी ट्वीट्स डिलीट कर देती थी। और हालत यह है कि आदिल बाज़ई का घर, कभी महमूद अचकज़ई का घर, कभी अख्तर मैंगल का घर बलोचिस्तान में मिल जाता है, लेकिन इन्हें दहशतगर्द नहीं मिलते। और इन्हें तो ये नहीं पता कि इन मुसाफरों की लिस्टों में 444 मुसाफरों में शामिल कौन कौन है। आपको पता है कि इन सैकड़ों मुसाफरों में, जिनमें सिक्योरिटी की अब लिस्टें सामने आ चुकी हैं, ये सिक्योरिटी एहलकार जो इस वक्त यरगमालियों के पास मौजूद हैं, 144 एहलकारों में मेजर कैप्टन रैंक के अफसरान शामिल हैं, 15 हवलदार हैं, 23 लांस नायक हैं, 28 के करीब नायक और 37 सिपाही हैं। बाकी सूबेदार, हवलदार और ख़वातीन एहलकार, उनके लवाकिन अलग हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक इन हमलों की तफसीलात बताने से गुरेज़ा हैं। इनकी कोई तस्दीक करने के लिए हक़ाइक़ नहीं बता रहे, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। वहाँ जो मुकामी सहाफ़ी मौजूद हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी ये सरकारी या सिक्योरिटी ज़राए तस्दीक भी करने को तैयार नहीं। अब ज़ाहिर इन मामलात को जांचने का कोई तरीका नहीं है। ख़बरों की जो इतलात है वो बैरून मुल्क से ही आ रही हैं। सिक्योरिटी इदारों पर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, वो इसकी ज़िम्मेदारी लेने को ही नहीं तैयार। वो मालूमात की नाकामी की आम तौर पर ज़िम्मेदार सामने आता है, इसमें कोई ज़िम्मेदार सामने नहीं, बस दहशतगर्द कार्रवाई करवा के बंद। जाफ़र एक्सप्रेस पहले से एक बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था। नवंबर में ये मामला पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, लेकिन ये कौम को बताने पर तैयार नहीं। ना कोई वज़ीर दाखिला, ना कोई वज़ीर आज़म, ना कोई आज़ाद तहकीकाती रिपोर्ट, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। BBC की रिपोर्ट्स देखें, जो इंटरनेशनल इदारे रिपोर्ट करें कि 200 के करीब ताबूत, 200। ये कत्लेआम पाकिस्तानी अवाम गमो गुस्से में है कि एटमी ताकत रखने वाली फ़ौज, मुट्ठी भर दहशतगर्द पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर उस पर जो सवाल उठाए, हुकूमत उस पर तंज करती है, मजाक करती है। तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले इसकी मजम्मत की, जो जिम्मेदार हैं कसूरवारों ने सामने लाए। लेकिन हुकूमत और उनके हैंडलर्स जो चैन की बांसुरी बुझा रहे हैं कि 21 साल से ये सूबा आग में जल रहा है, 21 साल से, और इन्हें बार बार ये समझाया जा रहा है कि ये ख़तरनाक मामला है, फ़हम व तफ़हीम से हल करें। लेकिन ये नाजायज़ कब्ज़ा ग्रुप फार्म 47 संजीदगी की तरफ तैयार ही नहीं। 214 यरगमाली मौजूद हैं और यहाँ हुकूमत के अरकान इजलास में शामिल होने के लिए नहीं तैयार। इनकी कोशिश क्या है कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को किसी तरह जोड़ दिया जाए इस मामले में, दहशतगर्दी के मामले में प्रोपेगेंडा बना लिया जाए। अभी अलीमा खान और उमर अयूब को JIT में बुला लिया कि जी रियासत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन हालात में भी आदिल बाज़ई की वफादारी बदलने के लिए उस घर पर छापे मारे। तारीख का इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, और यहाँ ये इमरान खान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुँच जाते हैं। आपको याद होगा DGI रिटायर्ड नदीम अंजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके खुद कह रहा था कि आप हमसे सवाल पूछें, हमें ज़िम्मेदार ठहराएं। आज अवाम ने ज़िम्मेदार ठहरा, नाराज़ हो गए। ये दावा करते थे कि हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई आ नहीं सकता, हमारी इजाज़त के बगैर कोई जा नहीं सकता। तो फिर ये लोग कौन है? इसहाक डार कहता है जी कि तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम तराशी कर रही है। भाई 444 लोग, इसमें सिक्योरिटी के अफराद शामिल। सिक्योरिटी फेलियर मान लें, दुनिया में देखें गाड़ियाँ अगवा होती हैं, बंदे अगवा, यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन अगवा होगी।
یہ واقعہ ہندوستان میں 1923 میں ہوا، اس کے بعد انہوں نے دوسرا واقعہ نہیں ہونے دیا۔ کولمبیا بڑا خطرناک ملک تھا کسی زمانے، وہاں 1963 میں آخری دفعہ واقع ہوا، اور آج 2025 میں یہ سیاہ بدنما داغ 5ویں بڑے ملک پر دنیا کی ایٹمی طاقت رکھنے والی تگڑی فوج کے سامنے، جہاں 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے، سیکورٹی فورسز کے دعوے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم نے 190 مسافروں کو بازیاب کروا لیا۔ وہ بھی اب BBC کی رپورٹس، وہ لوگ خود جو مغوی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں نے عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو چھوڑ دیا، ان کی ویڈیوز باقاعدہ آ گئی سامنے۔ سیکورٹی فورس کہہ رہی ہیں ہمیں آپریشن اس لیے نہیں کر رہے، احتیاط کر رہے ہیں کہ یہاں عورتیں اور بچے ہیں۔ دوسری طرف کالعدم تنظیمیں اعلامیہ جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے تو انہیں پسپا کر دیا، یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور، اگر بمباری کریں گے تو یرغمالی ہم شہید کر دیں گے۔ تو یہاں یہ جو عجیب و غریب ایک معاملہ چل رہا ہے، یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں۔ اور ایک اور بات دیکھیں کہ آپ دنیا کے کسی ملک نے ابھی تک سرکاری طور پر اس کی مذمت نہیں کی، جسے انہوں نے ایک عام نارمل معاملہ بنا دیا۔ دنیا کو پتہ ہے کر کیا رہے ہیں، یہ فیس سیونگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یاد کریں ماضی میں جب بھی بلوچستان میں کچھ ایسا ہوتا تھا ہندوستان کا نام لیتے تھے، اب ہندوستان کا نام لینے کی جرت نہیں۔ ماضی میں ہمیشہ ہندوستان کو یا اشرف غنی پر نام لگتا تھا، آج افغانستان میں ان کی مخالف حکومت ہے۔ اب وہ ان بلوچ علیحدگی پسندوں کی سرپرستی کیوں کریں گے، انہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب انہیں لگ رہا ہے چونکہ امریکہ سے ہم نے تعاون لینا ہے، ایسے فالس فلیگ آپریشن کریں گے جو عید کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی ارادہ ہے، تو انہوں نے وہ واردات کرنی ہے۔ اب اس میں آپ ان کی 1 سال کی پرفارمنس اٹھا کر دیکھیں، تحریک انصاف کو دبانے، ان کا نشان چھیننے، پابندیاں، کریک ڈاؤن، عوامی مینڈیٹ چوری کرنا۔ پنجاب پولیس نے 1,20,000 پنجاب میں چھاپے مار دی، پورے ملک میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، جبکہ دہشت گردی میں 45% اضافہ ہوا، 1,000 سے زائد حملے ہو گئے۔ ابھی ممتاز عالم دین شہید ہوئے، بنو میں درجنوں لوگ شہید ہوئے، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں روزانہ آگ، بلوچستان میں اب اتنا بڑا واقعہ۔ اختر مینگل نے جو ابھی ٹویٹ کی، اس نے کہا یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں، آپ ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کے اوپر سارا ردہ رکھتے ہیں، اندازہ کریں۔ اور کیا کہا جی سیکورٹی کا بجٹ بڑھانے کے لیے ہمیں ٹرین سیکورٹی کے نام پہ مزید فنڈ دیں، یعنی دونوں ہاتھوں سے صرف ملک کو لوٹنا ہے۔ ہر میدان میں روزانہ کی بنیاد پر یہ خطرناک، کبھی سفیر کو وہاں امریکہ میں انٹری نہیں ملتی، نکال دیا جاتا ہے، کبھی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں میزبان ہونے کے باوجود سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیتے، کبھی IMF آ کر ڈالر کی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور جو سیکورٹی کے معاملات ہیں اس پہ تو روز ہی 9 مئی 9 مئی 9 مئی اصلی 9 مئی ہو رہے ہیں، اور کوشش کیا تحریک انصاف پہ پا دو سب کچھ۔ یہ یوم سیاہ آج پاکستان میں ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، یہ سیاہ دن ہے، یقین کریں، اور حکومت اٹکھیلیاں کر رہی ہیں۔ اجلاس میں اپوزیشن کو بولنے نہیں دیتے، عمر ایوب کا مائک بند کر دیتے ہیں، اور دعوے کر رہے ہیں جی ہم طاقت سے اس مسئلے کو حل کریں گے، ہم انہیں کچل دیں گے، وہی باتیں ساری۔ اور طاقت سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا تو پرویز مشرف کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اکبر بگٹی کے شہادت کے بعد جو آگ بلوچستان میں لگائی، 21 سال ہو گئے اس بات کو۔ جنگیں اگر مسائل ہوتے تو حل ہوتے تو پھر تو سب نے کر لینا، سیاسی، سفارتی اور حکمت عملی، عوامی حکمت عملی، اور وہ عوام کے ووٹ اور حمایت سے آنے والے لوگ کر سکتے ہیں، وہی پالیسیاں بنا سکتے ہیں، وہی ناراض گروپوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، قومی دھارے میں واپس لا سکتے ہیں۔ جنگ سے اگر مسئلہ، یہ یوکرین سب سے بڑی مثال، کیا روس جنگ سے مسئلہ حل کر بیٹھا؟ 3 سال ہو گئے۔ امریکہ 127 ممالک کو لے کر افغانستان میں 20 سال لڑتا رہا، $1 ٹریلین لگائے، 5000 فوجی مرائے، لیکن کیا وہ مسئلہ حل ہوا؟ وہ مذاکرات پہ آئے کہ نہیں آئے؟ انہیں یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ بھئی آل پارٹیز کانفرنس میں سب کہہ رہے ہیں جماعتوں کو بلائیں، عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نکالیں، خان کے ہاتھ میں سارا معاملہ دیں، دیکھیں کیسے معاملہ سارا ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن یہ اچھا، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیں تمام بڑے تجزیہ نگار، زلمے خلیل زاد کی بات سنیں، وہ کہہ رہا ہے جو سلوک آپ عمران خان سے کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کا سارا نظام درہم ہو رہا ہے۔ یہ جو آگ اور خون کا کھیل ہے، جو بلا جواز افغانستان کے بارڈر پہ جنگ لگی ہوئی ہے، اس کے اثرات پورے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ بلوچستان آگ اور خون میں نہا رہا ہے۔ حل کیا ہے کہ عمران خان کو جلد از جلد رہا کریں، ملک میں الیکشن کروائیں، فوج بیرکس میں جائے، سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، معیشت دانوں کو معیشت چلانے دیں، عدلیہ کو آزاد کریں، معیشت کے حالات بنے، انویسٹمنٹ آئے، پاکستان میں خوشحالی آئے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ خدا نخواستہ آج یہ ہوا ہے، کل دوسرا کوئی بڑا ایشو آ جائے گا اسی طرح۔ انہیں عقل آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ معاملات کو طاقت سے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے سے، عدلیہ میں دیکھیں ابھی وہ یہ آفریدی نے، جسٹس امین الدین خان، ان لوگوں نے افطاری کروائی، اور اتنی بڑی تفریق عدلیہ میں کہ 16 جج ان سے ناراض ہے، 16 کے قریب۔ وہ یہ آفریدی صاحب کے ساتھ 30 40 سال کے ان کے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے پڑتے، سلام نہیں لیتے ایک دوسرے کا۔ افطاری پہ وہ نہیں آئے 16 جج، منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، 6 جج ان کے ساتھ جنہوں نے خط لکھا، اور 16 کے قریب یہ ٹوٹل جج بنتے ہیں۔ افطار ڈنر میں کوئی بھی نہیں گیا۔ اتنی بڑی تقسیم عدلیہ میں، اسی طرح ہر جگہ پہ تقسیم۔ یہ کیسز ملٹری عدالتوں میں چلا کے کوشش کر رہے ہیں حل، لیکن حل ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے سوائے عمران خان۔ یہ معاملات حل کر سکتے ہیں صرف عمران خان۔ جوائنٹ سیشن میں ابھی تحریک انصاف جو اپوزیشن کے اتحاد ہے، اس پہ مولانا فضل الرحمان سے بات ہو رہی ہے۔ حکومتی میڈیا جو دعوے کر رہا ہے کہ جی JUI نے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی ہے، اتحاد کی سربراہی مانگی ہے، علی میاں سے گنڈا پور سے تعلقات کی بات مانگی ہے،
تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا عمران خان سے بات کرے. اب میں نے اس کی تحقیق کی, پوچھا جو لوگ مذاکرات کے عمل کے اصل ذمہ دار ہیں, انہوں نے کہا ایسی کوئی شرط نہیں, یہ میڈیا کا بالکل پروپیگنڈا ہے. مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک کوئی شرط نہیں رکھی, وہ صرف بڑے معاملات پہ بات کریں, پالیسی سازی کے حوالے سے بات کریں, آئندہ حکومت کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا فنڈنگ کے حوالے سے کوئی اس قسم کی مطالبہ نہیں ہوا. تو یہ صرف واردات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ ان کی جو جمعرات کی ملاقات ہے وہ اسی لیے بند کروائی گی تاکہ تحریک انصاف اور JUI جڑ نہ جائیں, باقی جماعتیں جڑ نہ جائیں. انہیں یہ باتیں پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی جو اتنی سادہ سی ہیں. یہ امریکہ میں سے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں, یہ قومی سلامتی کے پیش نظر ابھی دیکھیں وزیر خارجہ کو وہاں گرین کارڈ منسوخ کرنے کا اختیار ملا ہے, اور اس میں بڑی تعداد میں پاکستان سے وہ لوگ شامل ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں امریکہ کو مطلوب ہیں. یہ معاملہ صرف ایک سفیر تک کی حد تک نہیں ہے, پاکستان کے بہت سے عہدیداروں کی پوری لسٹیں ہیں جو میری اطلاعات کے مطابق ہے, وہ نام بھی اگر آپ نے کہے تو میں چھاپ دوں گا کہ یہ ان کے سسٹم میں آ چکے ہیں. وہاں جو ولسن کا جمہوری ایکٹ کمپلیٹ ہونے کے 30 دن جو ہی کمپلیٹ ہوں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام لوگ ان کے سفری پابندیاں شروع ہو جائیں گی. تو یہ جو ایک بندہ پکڑ کر کہہ رہے تھے شکریہ, اب یہ تھوڑا ادھر سے تیار ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے اب امریکہ نہیں جا سکتے یہ لوگ, وہاں ان کے اثاثے بھی خطرے میں ہوں گے, یورپ میں بھی خطرے میں ہوں گے, کیونکہ انٹرنیشنل معاملات بدل رہے ہیں. دیکھیں عرب امارات ابھی جو سامنے آئے, ابھی ان کے سفیر ہیں انور گارگاش, صدر کے عرب امارات کے, وہ ایران کی فارن منسٹر سے مل رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا خط لے کے جا رہے ہیں. ایران نے اس کی تصدیق کر دی ہے, اور اس ملاقات کے بعد ان کے تعلقات آپس میں بحال ہوتے گئے تو خطے میں یہ جو سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ ایران کی جنگ میں ہم کرائے کی بندوق بنیں گے, وہ معاملہ تو ختم ہو جانا ہے وہیں, تو ان کی تو ضرورت کہیں بھی نہیں پڑنی. اب ان کا پھر ظاہر فوکس جنوبی ایشیا کے خطے کی طرف آئے گا, کیونکہ یوکرین کا معاملہ بھی حل کی طرف آ رہا ہے, اور یوکرین کا یہ کوشش ان کی صرف میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ عید کے بعد ہم کو بڑا آپریشن کریں. یہ فالس فلیگ جواز بنائے جا رہے ہیں, لیکن امریکی حکومت کسی طرح کی کوئی حمایت نہیں کر رہی, وہ ان جنگوں سے نکل رہے ہیں, انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. اب تو انہیں عرب دنیا بھی نہیں پوچھتی. غزہ میں جو امن دستے تعینات کرنے کے لیے تمام ممالک نے اتحاد کیا, اس میں پاکستان کو پوچھا ہی نہیں گیا. ماضی میں امن دستوں میں ہمیشہ ان کو پرائیورٹی دی جاتی تھی. اب یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ ان کے دنیا میں ان کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے, یہ بالکل تنہائی کا شکار ہے. ابھی جو یہ یوکرین کا معاملہ حل ہو جانا ہے, آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ابھی سعودی عرب کی میزبانی میں جو مذاکرات کی 30 دن کی عارضی جنگ بندی ہو چکی ہے, اس کا اعلامیہ بھی آ چکا ہے. امریکہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی پابندی ختم کر دی ہے, فوجی امداد بھی بحال کر دی ہے, اور مذاکرات کے لیے تعاون بھی شروع ہو چکا ہے. اب یہ روس کے سامنے پیش کیا جائے گا, وہاں سے گو ہیڈ ملی تو یہ معاملہ اختتام کی طرف, تو پھر ان کا سارا چیپٹر ہی بند ہو جانا ہے. ان کے لیے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اب یہ کس طرف جا کے کہاں سے ڈالر لائیں گے, کہاں سے معاوضہ بنائیں گے. تو یہ انہیں اللہ کرے سمجھ آ جائیں سارے حالات جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. ارشد شریف کے کیس میں بھی بڑی اہم پیش رفت. کینیا میں ان کی جو مسز کی ٹویٹ آئی, وہ کیس بھی وہاں انصاف کے لیے آخری مراحل میں شامل ہے. اللہ کرے ارشد شریف کو وہاں سے انصاف ملے, کیونکہ پاکستان کی عدالتوں میں تو آپ کو پتہ ہے یہاں کیس لگانے کی جرت نہیں, ان کے نام نہیں سامنے لا سکتے ابھی تک یہ لوگ. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کینیا کے اس فیصلے سے کم از کم انصاف کا سر بلند ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت سی اس وقت خبریں ہیں, لیکن ویڈیو آپ کو پتہ ہے ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے, تو پھر مجھے خود مناسب نہیں لگتا. اگلے ویلاگ میں اس کی انشاءاللہ تفصیل. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.